باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ پچھلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ذکر آیا تھا، قابیل اور حابیل۔ قرآن کریم کے چھٹے پارے میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور نبی کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو یہ واقعہ بتائیے۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے لیے کس چیز نے اس کو آمادہ کیا، کس وجہ سے اس نے قتل کیا؟ قتل کرنے کی وجہ اس کا مقصد حسد تھا، کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کو اچھی چیز ملے، اچھی نعمت ملے، اس سے اچھی چیز اس کے بھائی کو ملے۔ اس بات کو اس نے گوارا نہیں کیا، اور اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کہ اس کے بھائی کو اس سے اچھی چیز نہ ملے، اس نے اپنے بھائی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حابیل نے اس کو سمجھایا، اور حابیل نے جس انداز سے اس کو سمجھایا، قرآن کریم نے اس کے 3 طریقے بتائے۔ 3 طرح سے حابیل نے اس کو سمجھایا، اور کسی انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے روکنے کے لیے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے یہی 3 طریقے ہوتے ہیں۔ اگر ان 3 طریقوں سے بھی وہ نہیں سمجھے تو سمجھو کہ اس کے مقدر میں بربادی لکھی ہوئی ہے۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے جس طریقے سے حابیل نے اپنے بھائی کو سمجھایا؟ وہ ہے خوف خدا۔ حابیل نے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو، اللہ سے ڈرو، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور مجھے تو اللہ کا خوف ہے، اس لیے میں تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ تم چاہے مجھے نقصان پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ، مجھے قتل کرو، اور اپنے ہاتھوں کو میری طرف قتل کرنے کے لیے بڑھاؤ، لیکن میں اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ تم بھی جو ہے اللہ سے ڈرو۔ تو حابیل نے اپنے بھائی کو اللہ کے خوف کا واسطہ دیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات حابیل نے کہی کہ اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے، اور جو تمہارا ارادہ اور مقصد میرے بارے میں ہے، اگر تم اس کو پورا کرتے ہو تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو حابیل نے اپنے بھائی کو دوزخ کے عذاب سے بھی ڈرایا کہ دیکھو، تم جو حرکت کرنے والے ہو اس کی سزا تمہیں جہنم کی شکل میں آخرت میں ملے گی۔ تو جہنم کے عذاب سے حابیل نے اپنے بھائی کو ڈرایا۔ اور تیسری بات یہ بتائی، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں کی سزا اور ظالموں کا بدلہ سخت ہوتا ہے، یعنی ظالم کا انجام اور اس کا نتیجہ بتایا۔ حابیل چونکہ دیندار تھا، اس کو اللہ کا خوف تھا، اس کو اللہ کا ڈر تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی کو ان تینوں طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے یہ سمجھ جائے، اللہ سے ڈر کر سمجھ جائے، جہنم کے عذاب سے ڈر کر سمجھ جائے، ظالم کا انجام اور نتیجے کو دیکھ کر یہ سمجھ جائے، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو
کسی بات کے سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں کرتی ہے. جس آدمی کے اندر حسد ہے وہ کسی طرح کی کوئی بات نہیں سنتا. حاسد آدمی اپنا نقصان برداشت کر لے گا, دوسرے کا نقصان برداشت کر لے گا, لیکن جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کو نفع پہنچانا وہ نہیں چاہتا. کسی بھی طریقے سے اس کو نفع نہیں پہنچنا چاہیے, چاہے اپنا نقصان ہو جائے. بہت سے لوگ موجود ہیں اس طرح کے. تو قابیل کے اندر چونکہ حسد تھا, حسد کی آگ اس کے اندر بھڑکی ہوئی تھی, اس لیے کوئی بھی بات اس کے لیے قابل نفع نہیں ہوئی. آخرکار فطوعت لہ نفسہ, قرآن نے فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر. یعنی قابیل کا نفس اس کو اس بات پر تیار کر رہا تھا اور ابھار رہا تھا اس بات پر, اور اس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. حابیل کو قتل کیے بغیر تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر تم نے حابیل کو قتل نہیں کیا تو اس کو جو نعمت ملنے والی ہے وہ ملے گی. تو قابیل کے نفس نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا, اس کو تیار کیا, اس کو ابھارا حابیل کے قتل کرنے پر, اور اس نے اس کو قتل کر دیا. اور قرآن نے فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا. یعنی جب بڑے بھائی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پھر اللہ نے کیا فرمایا, یہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا. اس کے بعد میں حابیل کے قتل کرنے کے بعد میں قابیل خود پریشان ہوا اور خود اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, شرمندہ ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے, اور دنیا میں سب سے پہلی موت تھی یہ حابیل کی, اس سے پہلے ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی, تو سب سے پہلی موت حابیل کی ہوئی. اور جہنم میں جانے والوں میں سب سے پہلے قابیل ہے, یعنی قابیل ہی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. قتل کرنے کے بعد میں اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے. 1 سال تک اس کو لیے پھرتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا. وہ کوا زمین کھود رہا تھا, جس سے اس کو سمجھ میں آیا کہ میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو گڈھا کھود کر اس میں دفن کروں. چنانچہ اس نے اس طریقے سے دفن کیا. اس طریقے کو دیکھ کر اس کو افسوس ہوا کہ میں کتنا نالائق ہوں, اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. ایک کوے کو جو طریقہ آتا ہے وہ طریقہ بھی مجھے نہیں آتا. مجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے, اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد میں گڈھا کھود کر زمین میں اس کی لاش کو دفن کر دیتا. اتنا بھی مجھے سلیقہ نہیں ہے. تو اس پر اس کو ندامت ہوئی. قرآن نے فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. پہلی بات تو کیا فرمائی کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا. قابیل نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا. اور دوسری بات کیا فرمائی فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, وہ شرمندہ ہونے والوں میں ہو گیا. شرمندہ اس کو کس بات پر ہوئی؟ ایک تو اس بات پر ہوئی کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں, اس پر اس کو خود کو شرمندگی محسوس ہوئی. اور ایک شرمندگی اس کو اس بات پر ہوئی کہ اس کا مقصد بھی اس سے حاصل نہیں ہوا. اس کا جو مقصد تھا حابیل کو قتل کرنے کا, وہ مقصد اس کا پورا نہیں ہوا. مقصد کیا تھا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ میری بہن سے حابیل کا نکاح نہ ہو. تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی وجہ سے جو خود قابیل کی بہن تھی وہ بھی اس سے ناراض ہو گئی. اس کے جو اور دوسرے بھائی تھے وہ بھی اس سے ناراض ہو گئے, اور اس کے ماں باپ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا یہ بھی اس سے ناراض ہو گئے. یعنی سارے لوگ اس سے ناراض ہو گئے. اس کا مقصد بھی حاصل نہیں ہوا, اپنے بھائی کا خون میں بھی یہ لت پت ہوا, جہنمی ہوا, گنہگار ہوا, ماں باپ ناراض ہوئے, بھائی بہن ناراض ہوئے, اور جو اس کا مقصد تھا وہ اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا. خود یہ شرمندہ ہوا اور خود کو اس کو افسوس ہوا
لیکن یہ افسوس بعد میں ہوا. پہلے اگر اس کو یہ افسوس ہو جاتا اور پہلے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی اور وہ قتل کرنے سے باز آ جاتا تو اس کے لیے فائدہ مند تھا. لیکن اب کام کرنے کے بعد میں اب افسوس کرنا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. آدمی کسی کو قتل کر دے اور پھر معافی مانگتا پھرے, کسی کو گالی گلوچ کر دے, برا بھلا کہہ دے اور پھر معافی مانگتا پھرے, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کریم نے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق, کسی مسلمان کو گالی گلوچ کرنا, عربی میں جو لفظ آتا ہے گالی گلوچ, یہ برا بھلا کہنے کو بھی کہتے ہیں. یعنی کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا, گالی گلوچ کرنا, الٹا سیدھا بولنا, یہ کیا ہے؟ فسق ہے. فسق ایک گناہ ہے. اور کسی مسلمان کو قتل کر دینا یہ کفر ہے. کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر فرمایا. تو قابیل نے کتنا بڑا گناہ کیا. تو خود ہی اس کے بعد میں یہ پریشان ہوا. اب اس کا انجام کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا ہوا, اس کی موت کس طرح ہوئی؟ کیونکہ ظالم حسد کی وجہ سے ظلم تو کر لیتا ہے لیکن وہ زندگی بھر سکون سے نہیں رہ پاتا. ہمیشہ وہ پریشان پھرتا ہے. جتنی بھی بڑی بڑی حکومتیں ہیں, بڑی بڑی طاقتیں ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر ظلم و ستم تو کر لیتی ہیں لیکن اس کا انجام, اس کا نتیجہ پھر ان کو برسوں تک بھگتنا پڑتا ہے. تو اب قتل کرنے کے بعد میں ایک روایت میں یہ ہے, ایک قول یہ ہے کہ یہ جنگلوں میں پریشان پھرتا رہا, اس لیے کہ سب گھر والے تو سب ناراض ہو گئے اس سے, ماں باپ بھائی بہن سب ناراض. تو یہ جنگلوں میں پھرتا رہا اور ایک دن پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور پہاڑ پر ایک کسی جانور نے اس کو سینگ مار کر پہاڑ سے نیچے گرا دیا اور پہاڑ سے نیچے لڑکتا ہوا آیا اور اسی وقت یہ اس طرح مر گیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا نے اس کو بد دعا دی, کیونکہ آدم و حوا نے بھی اس کو سمجھایا, اس نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی اور ایسی حرکت کی کہ جو کفر کے برابر ہے کسی کو قتل کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے دل سے ایسی حالت میں بد دعا نکلتی ہی ہے. حالانکہ یہ بھی لڑکا ہے لیکن اسی لڑکے نے دوسرے لڑکے کو قتل کیا. تو ظاہر سی بات ہے چاہے یہ نبی تھے لیکن جب کوئی آدمی ظلم کرتا ہے کسی پر یا اس کی اولاد پر تو بد دعا اپنے آپ نکلتی ہے, کوئی روکنا چاہے تو رکتی بھی نہیں. تو حضرت آدم و حوا چاہے قابیل کے ماں باپ ہیں لیکن چونکہ ان کا خود کا ایک نیک بیٹا قتل ہوا ہے اور قتل کرنے والا دوسرا بیٹا ہے, تو آدم و حوا کے دل سے اس کے لیے بد دعا نکلی جس کی وجہ سے یہ زمین کے اندر دھس گیا. تو اس طریقے سے اس کا یہ انجام ہوا. آگے اللہ نے فرمایا من اجل ذالک, کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی, بنی اسرائیل پر یہ بات ہم نے لکھ دی کہ جس آدمی نے بلا وجہ کسی انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا. یعنی ایک انسان کو قتل کرنا یہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی. تو یہ قرآن کا دستور ہے, قرآن کا قاعدہ ہے. اللہ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ بلا وجہ کسی کو قتل کرنا ایسا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور کسی کی جان بچانا ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر ہمیں بیان فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کو پڑھ کر, اس کو سن کر عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں اور ظلم و ستم سے اپنے آپ کو باز رکھیں اور اللہ کا خوف اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر اور کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.